لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ قرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ بازی موت کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی موت کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے غازی نکلیں گے، تم کتنے غازی مارو گے۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین گرامی، آج اس قدیم مرکزی جامع مسجد اور مرکز اہل سنت میں ایک صدی کے قریب وقت ہونے والا ہے کہ اتنے بڑے عاشق رسول نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، اور صدی بعد 1929 31 اپریل 31 اکتوبر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ 1929 31 اکتوبر آج ہی والی تاریخ ہے۔ تو جس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، ناموس رسالت پہ جان دی ہے، آج اس مرکز اہل سنت میں ایک صدی کے بعد آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جو ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے اس کی برادری نہیں ہے یہاں پہ بیٹھی، اس کا قبیلہ نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس کا شہر نہیں ہے، اس کا علاقہ نہیں ہے۔ ہم نے غازی علم الدین شہید کی نسل کو بھی نہیں دیکھا، اور آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے غازی علم الدین شہید کی محبت کے اندر صبح سے تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ آج غازی صاحب کی شہادت والا دن ہے۔ اتنی تیاری تو بیٹا اپنے باپ کے ختم کے لیے بھی نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ پاپیروں کا ختم سیدھا یاد ہی نہیں رہا جو پچھلے بھی نہیں سے، تو اگلے مہینے میں جا کے یاد آتا ہے۔ یعنی باپ کی برسی کو، ختم کے دن کو لوگ بھول جاتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ 1929 میں 31 اکتوبر سے دنیا سے شہادت کا رتبہ پا کر ناموس رسالت ختم نبوت پہ جان فدا کر کے جانے والا، آج ایک صدی کے بعد اس قدیم مرکزی جامع مسجد و مرکز اہل سنت کے اندر اس علم الدین شہید کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ یوکے میں جائیں تو وہاں علم الدین شہید کا ذکر، امریکہ میں جائیں تو غازی علم الدین شہید کا ذکر، اور آپ افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی غازی علم الدین شہید کا ذکر۔ وجہ کیا ہے؟ جو ناموس رسالت پہ مر جاتا ہے پھر اس کی کوئی برادری نہیں رہتی، پھر اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، پھر ہر عاشق رسول جو ہے سرکار سے محبت کرنے والا جب تک ناموس رسالت کا شہید کا ذکر نہ کرے اس کے سینے میں ٹھنڈی نہیں پڑتی۔
تو یہ آج کی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میں عاشق رسول پیکر اخلاص اور اس ڈڈیال علاقے کے اندر بہت ساری اہل سنت کی ہر پلیٹ فارم کے اوپر سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، تو یہ ملک جمیل صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ہر محاذ کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو اس ادارے نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، تو کبھی چوکوں میں، جناحوں میں اس مینار سے بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ساری جو محنت ہے وہ ملک جمیل صاحب کی ہے، اور آج کی یہ خوبصورت تقریب میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں کشمیر میں یہ بات ادارہ دیکھا ہے کہ جہاں غازی علم الدین شہید کا یاد کے اندر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ پہ، ہر مسجد میں، ہر دربار پہ، ہر مدرسے کے اندر یہ ذکر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی ملک صاحب بتا رہے تھے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان بچوں کو پتہ ہو، یہ بڑے ہو کر پھر یہ بھی اسی طریقے سے انہیں بھی پتہ ہو کہ 31 اکتوبر 1929 کے اندر جو شہید ہونے والا ہے اس کا نام غازی علم الدین شہید ہے۔ اور میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر ہمارے بزرگ اور ہماری تاریخ لبیک کی جان اور تاریخ لبیک کے لیے اس عمر کے اندر دن رات محنت کرنے والے پیکر اخلاص محترم ماسٹر محمد نجیب صاحب ناظم اللہ ڈویژن میرپور، اور آپ اس عمر کے اندر بھی جو ہے وہ تاریخ لبیک کے لیے دن رات ہر کونے میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت جو ہے نبی علیہ السلام کے نالین کے صدقے سے کاملہ عطا عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں ناظم اعلیٰ ہمارے قاری وسیم صاحب اور محترم جناب نائب امیر ضلع فیصل مشتاق چودھری صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں یونی کونسل کے، تو دیگر حضرات جتنے بھی ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ادارے کے طلباء، اور بالخصوص جو ان طلباء کے لیے جو تربیت کرنے والے استاذ ہیں ان تمام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وکیل کا نام قائد اعظم ہے، اور آپ کے کیس کی پیروی کرنے والے کا نام علامہ اقبال ہے، اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ شہید ہوئے، تو جنازہ جب بلایا گیا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ مینار پاکستان کے سائے کے نیچے آپ کا جنازہ لایا گیا، تو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غازی علم الدین شہید کے پاؤں کو ننگا کریں، ان کا جو کفن کا کپڑا تھا اس کو ہٹایا۔ اب اتنے بڑے سید ہیں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے دیدار کے لیے لوگ ترستے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ کا صرف ہمیں دیدار ہو جائے، جن کے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے لوگ جو ہے وہ مہینہ مہینہ اس وقت اس دور کے اندر قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارے استاد گرامی مفتی عبدالقیوم مداروی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے والے لوگ 2 مہینے پیدل سفر کرتے تھے سندھ سے۔ اس وقت گاڑیوں کا اتنا جدید نہیں تھا، غربت تھی، تو صرف لوگ دیدار کے لیے آتے تھے۔ آج غازی علم الدین شہید کا جنازہ ہے تو قائد اعظم بھی جنازے میں موجود ہیں اور علامہ اقبال بھی جنازے میں موجود ہے، اور بڑے بڑے پیران عظام موجود ہیں وہاں پہ۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفن ہٹایا اور آپ نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پاؤں کی تلیوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ پاؤں کی اتنے بڑے سید نے، بابا جی فرماتے تھے کہ ترخانہ نہ منڈا، ٹھیک ہے، پیر جماعت علی شاہ، ٹھیک ہے، ترخانہ نے منڈے نے پیر نہیں، لوگ محبت کے اندر پیشانی کو چومتے، ہاتھ کو چومتے۔ تو فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے پیر ہیں، آپ اتنے بڑے سید ہیں،
آپ پہ آپ کے سامنے کوئی شیخ الحدیث بات نہیں کر سکتا. آپ حضور کی ناموس رسالت کے اتنے بڑے پہرے دار ہیں. آپ نے ختم نبوت کے لیے قادیانیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. آپ کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں. پاکستان بنانے کے اندر آپ کا بڑا کردار ہے. تو آپ نے ایک جو ہے ان کے پیشانی کو نہیں چوما, ان کے ہاتھوں کو نہیں چوما, تو ان کے پاؤں کو چوما ہے. تو سید ہو کر اگر پاؤں کو چومتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے نانے کی ناموس رسالت پہ مجھ سے زیادہ بازی لے گیا ہے. فرمایا یہ وہ شہید ہے, اس کے پاؤں سید کیوں نہ چومے. سید اس کو سلام پیش کرتا ہے, سید اس کے پاؤں چومتا ہے, پاؤں کی تلیوں کو چومتا ہے. فرمایا اس لیے کہ جس نے ناموس رسالت پہ جان دے دی ہے, جس نے ناموس رسالت پہ ختم نبوت پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا اور عشق رسول کے اندر, محبت رسول کے اندر گستاخ رسول کو جو ہے وہ فاصل جہنم کیا ہے. فرمایا جس جرت کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ, فرمایا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے رحمت کے فرشتے اس شہید کے جنازے میں شریک ہیں. اور حضرت پیر جماعت نشان ناموس رسالت کے اس شہید کے پاؤں چوم کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو ناموس رسالت پہ مر مٹے, سید اس کے پاؤں چومنا بھی سعادت سمجھتے ہیں. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غازی علم و دین شہید والا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی وہ تلوار عطا فرمائے. اللہ ہم سے وہ کام لے لے کہ عالم کفر جب ہم میدان میں نکلے تو عالم کفر جو ہے وہ بھاگ جائے اور ہم فلسطین کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بدلہ لینے اور ہم غزہ کے ان معصوم بچوں کا بدلہ لینے اور برما اور کشمیر کے مظلوم ماؤں بہنوں کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آ جائے, وہ ہمت آ جائے کہ عالم کفر جو ہے اس جذبے کو دیکھ کر, اس طاقت کو دیکھ کر وہ کبھی جرت نہ کرے کہ ماؤں کے سامنے 6 ماہ کے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے اور باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ اس کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. مسلمانوں یہ منظر آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا, ٹی وی پہ یا موبائل پہ دیکھا نہیں, میں تو دیکھ نہیں سکتا. جس بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کو جو ہے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے, ماؤں کے سامنے ماں چیخ رہی ہے اور ایک تو بندہ ہے نا کہ گولی لگی بندہ مر گیا, ایک ہے کہ اس کے اعضاء کو ایک اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے, کبھی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں, کبھی ان کے بازو کاٹے جا رہے ہیں, کبھی ان کی ٹانگوں کو کاٹا جا رہا ہے. اور بتاؤ اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گا. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. اللہ حضور کے نالین کے صدقے غائب سے ان کی مدد فرمائے.